اور کسی نے یہ رائے دی کہ اگر ہم اس کو CCD کا نام لکھوا دیں تو یہ جو اس طرح کے جو شرارتی لوگ ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہیں بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں یا بد اخلاقی جو حرکتیں کرتے ہیں وہ CCD سے عام زبان میں باز نہیں آتا. جی جو باز نہیں آتے تو CCD سے بہت چالو ہیں. تو میں نے کہا یہ بیان تو آپ سوشل میڈیا پہ چلائیں گے. اس کا نہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں چلائیں گے. ہم نے ان کو بھیجنا اور بتانا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ سالو کر لیا, اس کو سمیٹ لیا. جو اپنے آپ کو وہ شخص مسلمان کہتا ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا غیر اخلاقی کام نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے حوالے سے مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے, اور اس حوالے سے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتا. اسی حوالے سے لاہور کے علاقے کرشن نگر میں سید عظمت شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر بینر چھپوائے اور عوام کو آگاہ کیا کہ اس حوالے سے ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. ہمارے ساتھ سید عظمت شاہ صاحب موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اس سے قبل یہاں پر SP صاحب اور DSP صاحب اور دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے ڈائیلاگز بھی کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. فرمائیے گا کہ جو آپ نے پیغام دیا یقینی طور پر کوئی غلط پیغام نہیں تھا اور بڑا مؤثر پیغام تھا. کچھ لوگ اس خرافات میں یقین بھی کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہاں تو فرشتے بھی جو ہیں وہ سر جھکا کر آتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر جو ایک آیت لکھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پس رکھو, یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں, تمہیں خبر تک نہ ہو. ہماری 60 سالہ زندگی میں یہاں پر تقریباً 60 سال سے یہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں ربیع الاول کا. میں اس کی قیادت بھی کرتا ہوں. تو ہم نے جب یہ اپنی زندگی میں دیکھا کبھی ایسی خرافات نہیں تھی, لیکن چند سالوں سے یہ خرافات ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. تو ایسے ہوا تھا کہ 29 اگست کو جمعے والے دن ہمارے یہاں پہ ایک جامع مسجد ہے, جامع مسجد حنفیہ, وہاں پہ جمعے والے دن ایک خطاب ہوا تھا. خطیب صاحب نے فرمایا تھا کہ اس طرح ان چیزوں کو روکنا چاہیے, خرافات کو. پھر انہوں نے کہا کہ مسجد کے بعد نماز کے بعد مسجد میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا ہوا ہے, تو عظمت صاحب آپ اس میٹنگ میں بیٹھے. تو جہاں بیٹھا وہاں پہ DSP صاحب موجود تھے, حافظ عبید صاحب موجود تھے, SHO فریاض صاحب موجود تھے, اور بھی نمازی حضرات وہاں موجود تھے. تو وہاں بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ کیوں نہ اس کے لیے ہم بینر آویزہ کریں, اور کسی نے یہ رائے دی کہ اگر ہم اس کو CCD کا نام لکھوا دیں تو یہ جو اس طرح کے جو شرارتی لوگ ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہیں بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں یا بد اخلاقی جو حرکتیں کرتے ہیں وہ CCD سے عام زبان میں باز نہیں آتا. جی جو باز نہیں آتے تو CCD سے بہت چالو ہیں. تو CCD کا بہرحال ایک میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں CCD کے جو کام کر رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے. لیکن سر معذرت کے ساتھ میں اس بات سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ماورائے آئین قتل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, جب عدالتوں میں چیزیں جاتی ہیں تو وہ لٹک جاتی ہے. کہ لمبی بحث ہے یہ والی, اس میں عدالتوں کا بھی قصور ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. لیکن دیکھ رہے ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, یہ کرشن نگر, اسلام پورہ, ساندہ, سنت نگر, اوٹفا روڈ. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 3-4 مہینے سے بہت سکون ہے. کوئی فائرنگ کی آوازیں نہیں ہیں, کوئی جھگڑے, کوئی لڑائیاں نہیں ہیں, حوالات خالی پڑے ہوئے ہیں, کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں. بہرحال وہ CCD کا نام جب یہ طے ہوا, اور یہ DSP جو حافظ عبید صاحب تھے ان کی موجودگی میں, SHO صاحب کی موجودگی میں یہ طے ہوا, تو ہم نے وہ لگا دیے. جب لگا دی تو دوسرے دن وہ بینر اتر جاتے ہیں. رات کے 1:30 بجے مجھے سوتے میں جگایا جاتا ہے, اور DSP صاحب, SHO صاحب آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی ہمارے یہ بڑا پرابلم ہے, افسران بالا جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں, تو آپ کی مہربانی ہے ہمارے ایک مسئلہ حل کریں. میں کہا جی بتائیے آپ. انہوں نے کہا جی یہ ہم نے ایک بیان لکھ کے دے رہے ہیں آپ کو, یہ پڑھ دیں آپ. تو میں نے کہا یہ بیان تو آپ سوشل میڈیا پہ چلائیں گے. اس کا نہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ بالکل نہیں چلائیں گے. ہم نے ان کو بھیجنا اور بتانا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ سالو کر لیا, اس کو سمیٹ لیا. جب صبح میں جلوس میں جاتا ہوں تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جب معافی مانگنی تھی تو آپ نے بینر کیوں لگائی. میں نے کہا کیا ہوا. کہتے جی آپ کا تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, آپ کے خلاف کمپین چل رہی ہے کہ ایک شخص نے جھوٹے بینر لگانے سے معافی مانگ لی. تو اور بہت کچھ چاہ رہا تھا. میں بڑا ایک دم پریشان ہوا. میرے لیے بڑا یہ پریشان کو لمحے تھے. 2-3 دن گزرے ہیں. آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں اور آپ کو پتہ ہے معاملات کا, پاکستان میں مذہبی حوالے سے بہت شدت پسندی بھی پائی جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں پولیس نے بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ایک سیکیور کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ آپ کا بیان لیا؟ نہیں جی, اس میں اسکور کی بات نہیں تھی.
میں نے اس کے بعد ایک میڈیا ٹاک کی جس میں میرے ساتھ اہل تشیع ذات موجود تھے, اہل حدیث موجود تھے, دیوبند اور بریلوی, تمام مکاتب فکر کو یہاں بٹھا کے ان کے سامنے یہ بات تھی, اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں. جو اپنے آپ کو وہ شخص مسلمان کہتا ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا غیر اخلاقی کام نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بتائیں کہ پولیس کو اس کو تو آن کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے محبت میں کیا, نہ میری کوئی ذاتی اس میں کوئی اپنا کوئی پرموشن کا معاملہ تھا. آپ کے تو علم میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی آپ کی پاپولیرٹی اس حوالے سے بنے گی اور آپ کو حتف تنقید بنایا جائے گا. آپ یقین جانیے میری فیملی, میرے دوستوں, کسی کو نہیں پتا تھا یہ بینر کس نے لگائے ہیں. آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ اب آپ کے ساتھ جو پولیس کے ڈائلاگس ہوئے اور پولیس نے مطلب آپ کو میوچلی انڈرسٹینڈ کرنے کی اور اپنی غلطی بھی انہوں نے تسلیم کی, چونکہ ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ بتا دیں چونکہ ان کے معاملات پولیس کے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں تو اس لیے ہم وہ آواز نہیں چلا رہے, لیکن ملاقات کی فوٹیجز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. تو کیا آپ فائنل کنسنسس کس چیز پر پہنچا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے ایک اور بات کروں گا. پہلی بات یہ کہ اس چیز کو پاکستان میں اس کو رائج کرنا چاہیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو کہ 12 ربیع الاول دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا دن ہے تو لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ آپ نعتیہ پروگرام کریں, قوالی کے پروگرام کریں, درود پاک کے نذرانے پیش کریں, اللہ کے حضور سجدہ کریں, شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے شافع محشر کو منتخب کیا. پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے یہ جو پولیس والا معاملہ تھا, دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں نہیں بالکل چاہتا کہ پولیس ہماری اس پاکستان کی پولیس ہے, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ تعاون کیا, ہم ہماری کمیونٹی کے ممبر بھی ہیں. پولیس نے ہمیں جب کوئی کام کہا بہتری کے لیے ہم نے قدم بڑھا کے کام کیا, اور ڈی ایس پی صاحب آئے تھے, ایس پی صاحب بلال صاحب آئے تھے, اور ایس ایچ او صاحب آئے تھے. یہ باتیں یہاں بھی ہو گئی. جب میرے گھر چل کے آگے تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے کی بات بنتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے سید عظمت شاہ صاحب کی گفتگو سنی. یقینی طور پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو, اور اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب تک آپ ان خرافات کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ خرافات نہیں رکیں گی. بارش کا پہلا قطرہ برسنا ہوتا ہے, شاید یہ سید عظمت شاہ ہی پہلا قطرہ ثابت ہو. احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.